بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پانی سے تخلیق فرمایا اور اس کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار بنائے۔ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم گوشہ آپ کے سسرالی اور نسبی رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھیالی رشتہ داروں میں سے آپ کے دادا جان سردار عبد المطلب خاص اہمیت، شہرت اور مقام کے حامل ہیں۔ ان کی متعدد بیویوں سے 13 بیٹے تھے۔ ان 13 میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ تھے اور 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور تایا تھے۔ چچا اور تایا کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عمن، جس کی جمع اعمام ہے۔ آپ کے 10 تائے اور 2 چچے تھے۔ عام طور پر بغیر تفریق کے اور بغیر امتیاز کے آپ کے چچا اور تائے جان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، چچا۔ آپ کے 12 چچا جان یہ ہیں: عبد الکعبہ، زرار، قسم، زبیر، مقوم، حارث، ابو لہب، غیداق، حجل، جناب ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ 10 بھائیوں سے عمر میں چھوٹے تھے اور 2 بھائیوں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا جان جناب حارث تھے، اسی لیے ان کے نام پر آپ کے دادا جان عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی، اور آپ کے سب سے چھوٹے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی سے سب سے زیادہ نسل بڑھی۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے افراد شمار کیے گئے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے وفی ذالک بعد ما لا یخفی کہہ کر اس پر اگرچہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل بہت پھلی اور پھولی اور ان کی نسل بہت زیادہ بڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچاؤں میں سے صرف 4 نے دور اسلام پایا: ابو لہب، ابو طالب، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں ہی کسی نہ کسی اعتبار سے خاص شہرت اور مقام و مرتبے کے حامل ہوئے۔ آپ کے ان 4 چچاؤں میں سے صرف 2 دولت اسلام سے مشرف ہوئے، 2 کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا، اور وہ اللہ رب العزت کی رضامندی، خوشنودی کے حقدار ٹھہرے اور وہ اصحاب ذی شان کی فہرست میں شامل ہوئے: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو طالب نے آپ کی نصرت و حمایت میں، آپ کے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کی حمایت کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کی، اہل مکہ کی عداوت، دشمنی مول لی، لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ نعمت اسلام سے محروم رہے اور اہل اسلام کی فہرست میں شامل نہ ہو سکے۔ لیکن ابو لہب آپ کی عداوت، مخالفت اور آپ کی ایذار ثانی میں تمام حدود عبور کر گئے۔
اور ان کی بیوی جمیل بھی ان سے پیچھے نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں قرآن کریم میں سورۃ لہب نازل فرمائی، اور قیامت تک ان کی مذمت میں یہ قرآن تلاوت ہوتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے عہد اسلام پایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رضامندی خوشنودی کے حقدار ٹھہرے، لیکن جو دولت اسلام سے محروم رہے وہ اللہ رب العزت کے انعام و اکرام سے محروم رہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے حسب و نسب، خاندان کی بجائے ایمان و عمل کی بہت اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو علانیہ دعوت کے اولین خطاب عام میں اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع فرمایا، نام لے لے کر انہیں فرمایا، انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، روز قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ روز قیامت جو اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر کامیاب نہ ہو سکا، ناکام رہا، اس کا حسب و نسب، خاندان، قبیلہ، برادری اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔